الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر حاضر ہوئے ہیں اور ایک گناہوں کا ایک پلندہ اپنے سر کے اوپر، اپنے کندھوں کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر ڈال کے اللہ کے یہاں گڑانے آئے ہیں کہ اے اللہ، بے شک ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے زیادتی کی اپنے نفس پہ، ہم نے تیرے نعمتوں کا شکر نہیں بجا لایا، جو آنکھیں تو نے دی ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کی، جو کان تو نے دیے ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیے، جو ہاتھ تو نے دیے بجز کے کہ ہم شکر بجا لاتے ہم اس کو صحیح استعمال نہ کر سکے، اے اللہ ہم عاجز رہے اس کو صحیح استعمال کرنے سے، لیکن تیری شان رحیم بہت زیادہ ہے، وسیع ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہاں آنا، سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ متبرک 3 مہینے رجب کے، شعبان کے اور جو رمضان کے آنے والے ہیں، یہ متبرک اور بابرکت اسی لیے ہیں اور اسی وجہ سے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ جو کہ گناہگار ہیں وہ اپنی گناہوں کا کفارہ اس میں کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ان
بابرکت مہینوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اس مہینوں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور یہی طریقہ اپنانا بھی ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی صحیح بخاری سے، راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکبر ابن آدم، جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، وہ یکبر معہ حسنان، انسان میں دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، یعنی عمر کے بڑھنے سے انسان کے اندر دو چیزیں بڑھتی ہیں۔ پہلی چیز حب المال، مال کی محبت، اور دوسری چیز وطول العمر، عمر کی زیادتی۔ جیسے ہی انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے اس دنیا پہ، اسے لگتا ہے کہ شاید اب میں اور جیوں گا، کہ آپ کے بال سفید ہوئے، آپ کے داڑھی میں بھی سفید لگ گئے، لیکن ابھی بھی آپ کو قبر یاد نہیں۔ ہماری عمر بیتتی جا رہی ہے، ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، اور اسی طریقے سے دہائیاں گزر رہی ہیں، لیکن انسان ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یقول، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ اے ابن آدم، اے انسان، فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے۔ تنبیہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ اے انسان، فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے۔ اسألو صدرک غنا، میں تیرا دل بھر دوں گا غنا سے، مالداری سے، وہ اسد فقرک، اور تم سے محتاجی ختم کر دوں گا، وَإِنَّ لَا تَفْعَلْ، اور تو اگر نہیں کرے گا، تو اگر فارغ نہیں ہوگا میری عبادت کے لیے، تو جان رکھ، مَلَأْتَ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا، یہاں تک کہ تمہاری محتاجی کبھی ختم نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنبیہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو فارغ کر دے، اور فارغ کرنا ہی ہے عبادت کے لیے۔ کہ مؤذن نے ایک بار کہہ دیا کہ حی علی الفلاح، کہ آجا کامیابی کی طرف، لیکن آپ کہیں گے نہیں، میری کامیابی تو دکان ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، میری کامیابی تو باغبانی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، میری کامیابی تو نوکری چاکری ہے، میری کامیابی ٹھیکیداری ہے، میری کامیابی ڈرائیونگ کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے غافل انسان، اپنی غفلت سے نکل اور اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے۔ کہ مؤذن کب سے اذان دے رہا ہے کہ حی علی الصلاح، آجا نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آجا فلاح کے لیے، آجا کامیابی کے لیے، لیکن تو اپنی ضد پہ مصر ہے، تو ڈٹا ہوا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چلے انسان، تو میری بات نہیں مانتا نا، نہ مان، مت آ مسجد میں، مت دے زکات، مت پڑھ صلات، مت جا، مت روزے رکھ، نہ کر میری عبادت، لیکن میں تجھے ضرور مشغول کر دوں گا کاموں میں، اس طریقے سے کاموں میں تمہیں مشغول کر دوں گا کہ تو سر اٹھا نہیں پائے گا۔ تو اپنے باغوں میں اس طریقے سے مشغول رہے گا کہ تو سر نہیں اٹھا پائے گا، اور پیڑوں اور زمین اور اس مٹی کے علاوہ تجھے کچھ دکھے گا نہیں۔ تو اپنی نوکری میں، تو اپنے پیسے گننے میں اس طریقے سے مشغول ہو جائے گا کہ تجھے دکھے گا نہیں کہ کب صبح ہوئی کب شام ہوئی۔ تو اپنی دکانداری کے معاملات میں کبھی زندگی میں یہ پتہ نہیں کر پائے گا کہ کب وقت بیتا، کب تیرے بچے بڑے ہوئے، کب بال سفید ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم تفرغ، فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے۔ اگر فارغ نہیں ہوتا تو یاد رکھ کہ میں تجھے کبھی فارغ ہونے نہیں دوں گا تیرے کاموں سے۔ تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو کاموں میں بالکل سر کھپا کے رکھے ہیں، ہم نے ہاتھ پھنسا کے رکھے ہیں، کہ ہم بالکل اپنے آپ کو بزی کرے ہوئے ہیں، ہم مشغولیت میں ہیں،
ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کہیں جانے کا، اپنی رشتہ داری نبھانے کا، نمازوں کے لیے، قرابت داروں کے گھر جانے کے لیے، کوئی اور کام کرنے کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر مشغولیت ڈال دی گئی ہے، یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن لَا تَفْعَلْ، اور تو اگر فارغ نہ ہو، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تو ہمیشہ شغل میں ہی رہے گا، تو ہمیشہ کاموں میں مصروف رہے گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی، تو ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے رکھے گا کہ بس مال مال اور مال، زمین زمین اور زمین، اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی قرآن میں، جو میں نے پہلے تلاوت کی، سورہ نمبر 102. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، الہاکم یعنی تمہیں لہو لعب میں ڈال دیا، تمہیں غافل رکھا. تکاثر کثرت میں، کس چیز کی کثرت نے؟ کس چیز کی کثرت نے؟ مالداری کی کثرت نے، موبائل فون چلانے کی کثرت نے، کہ ہمارے آج کے جوان دن اور رات بس سکرولنگ پہ سکرولنگ کیے جا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ سامنے میرا والد بیٹھا ہے، یہ نہیں معلوم کہ میرا بڑا بھائی بیٹھا ہے، میرا دادا بیٹھا ہے، رشتہ دار آئے ہیں، گھر میں مہمان آئے ہیں، نہ موبائل چلانا ہے. تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا کثرت نے، ہر چیز کی کثرت نے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ہر چیز کی کثرت بری ہوتی ہے. دنیا کی ہر چیز کی کثرت، ہر چیز، چاہے وہ آپ کی گاڑی چلانے کی ہے، آپ کی دکانداری کی ہے، آپ کی نوکری چاکری کی ہے، آپ کے موبائل چلانے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیا کثرت نے، حتی زرتم المقابر، اور تم نے زیارت کر لی اپنے قبروں کی. زرتم زیارت کرنا، کہ تم پہنچ گئے اپنے قبروں تک. موبائل چلاتے چلاتے، دکانداری کرتے کرتے، سٹیئرنگ پہ بیٹھے بیٹھے، نوکری چاکری کرتے کرتے، مال جمع کرتے کرتے، حتی زرتم المقابر، تم قبروں کو ہو لی، دفن ہو گئے، تمہارے اوپر مٹی پڑ گئی. کلا، مطلب ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ہم تمہیں جانکاری دے دیں گے، تم عنقریب جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سے تاکیداً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سے کلا، ہرگز نہیں، عنقریب جان لو گے، عنقریب. اسی پہ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کے لیے ایک فتنہ و آزمائش ہے، اور میرے امت کے لیے آزمائش فتنہ مال ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی یہ حدیث سے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو مال ہے وہ صرف 3 چیزیں ہیں. اس 3 چیزوں کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی نہیں ہے. پہلی چیز جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یہ اس کا مال ہے. جو اسے زندگی میں رزق ملا، اس کے پلیٹ پہ آگے آیا، اسے نوش فرمایا اور کھا لیا، فنا کر دیا. دوسرا مال جو بھی اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا. اور تیسری چیز جو خیرات میں دے دیا اور آخرت کے لیے جمع کر دیا. اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ یہیں پہ رہنے والی، چاہے وہ آپ کی زمین ہے، چاہے وہ آپ کا بینک بیلنس ہے، چاہے وہ آپ کا مال ہے، وہ کوئی بھی انسان اپنے ساتھ لینے والا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب جان جائیں گے یہ لوگ. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سے ہرگز نہیں، عنقریب جان جائیں گے یہ. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش یہ جان جاتے علم یقین سے، اپنی یقین کی آنکھوں سے، اپنی بینائی سے. جو ہم نے ان لوگوں کو یہ آنکھیں دی، ان آنکھوں سے دیکھ لے تھے کہ یہ چیز جو ہے، جو ہمیں رنگا رنگ یہ رنگت دکھائی دی جا رہی ہے، یہ صرف 4 دن کی چاندنی ہی ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور بے شک ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے. یہ کن لوگوں سے کہا؟ الہاکم التکاثر، جو کہ کثرت میں ہو کے غافل ہو گئے، ہر چیز کی کثرت میں.
ثم لترونها عین الیقین، اور یہ عنقریب دیکھ لیں گے اپنے علم یقین سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ان سے پوچھا جائے گا، لتسألن یومئذ، اس دن قیامت کے روز، عن النعیم، کہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی اس کا کیسے استعمال کیا، جو ہاتھ دیے اللہ نے سب سے بڑی نعمت، ان کا کیسے استعمال کیا، حرام کمانے کے لیے کہ حرام اور حلال میں کوئی فرق کی کیا دکھی، یہ آنکھیں جو سب سے بڑی نعمت دی اس کا کیسے استعمال کیا، پوچھ ہوگی اس کی، ان کانوں کا پوچھ گچھ ہوگی، زبان کی پوچھ گچھ ہوگی، کہ قیامت کے روز ہر ایک عضو آپ کے خلاف گواہی دے گا، ہر ایک عضو، کہ آپ نے اس عضو کو کس بروئے کار لایا، کہ دنیا میں کیا کیا، اور یہی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن، اور ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے، لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ نعمتوں کے ساتھ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی اس کا کیا کیا۔ تو یہی میں نے شروعات میں عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان عبادت کے لیے فارغ ہو جا، عبادت کر، اگر تو فارغ نہیں ہوتا یہ شغل کے ساتھ ہی تو مر جائے گا اور اپنے قبروں تک پہنچ جائے گا۔ اے انسان حی علی الفلاح سنے تو اپنے شٹر دکانوں کا بند کر، اگر سٹیئرنگ پہ بیٹھا سٹیئرنگ کو چھوڑ، نماز کے لیے بھاگ، عبادت کے لیے بھاگ، اگر نوکری کر رہا ہے تو نوکری کو تھوڑا 15 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے تھامے رکھ، کہیں نہیں جائے گا، دوڑ نماز کے لیے۔ ابن آدم تفرع لعبادی، کہ فارغ ہو جا عبادت کے لیے، املا صدرک، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے دل کو مالا مال کر دوں گا، وَسَدَّ فَقْرَکَ، اور تم سے فقر دور کر دوں گا، کہ فقر تجھ پہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں، لیکن الا تفعل، لیکن اگر نہیں کرے گا، ملأت یدک شغلا، تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا مرتے دم تک، وَأَسُدَّ فَقْرَکَ، اور تیری محتاجی کبھی ختم نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہو۔ تو روزی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ آپ کے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے، جتنا تقدیر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ کبھی کسی کو ملنے والا نہیں، اور وقت سے پہلے کبھی ملنے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا سن لو اے انسان، سن لے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، یعنی لعنت کے مستحق ہے، ہاں البتہ کچھ چیزیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نہیں ہوتی۔ پہلی چیز اللہ کا ذکر، دوسری چیز اللہ کے پسندیدہ اعمال، اور تیسری چیز عالم و متعلم، پڑھانے والا اور پڑھنے والا، قرآن مراد ہے اس۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی، دنیا تم پر کھول دی جائے گی، نعمتیں تم پہ برسا دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فراخ کی گئی تھی، فرعون پر، حامان پر، شداد پر، جس نے اپنی جنت بنا لی تھی، پھر تم اس کے متعلق ایسے رغبت رکھو گے جیسے انہوں نے اس دنیا کے ساتھ رغبت رکھی، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ آل محمد کو بس اتنا ہی رزق عطا فرما کہ اس کے جسم سے اس کی روح کا رشتہ سلامت رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ہم جمع کرتے کرتے تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے کہ سورہ ہمزہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، کہ یہ لوگ جو کہ جمع کرتے ہیں مال، وعددہ، اور گن گن کر رکھتے ہیں، ایحسب مالہ اخلد، کیا ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اس مال کی کہ کس جگہ تو نے مال رکھا؟
تو وہی حدیث صحیح مسلم کی جو میں نے آپ کو شروعات میں بیان کی، وہی حدیث پہ واپس اگر ہم آ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں صرف 3 ہی چیزیں ہیں، اور اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ پہلی چیز وہ جو کھا لیا اور فنا کر دیا، دوسری چیز وہ جو آپ نے پہن لیا اور پوسیدہ کر دیا، اور تیسری چیز جو کہ خیرات کر کے ذخیرہ کر دیا قیامت کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ایک مسلمان یہاں پہ اپنے لیے جنت بسانے کے لیے نہیں آئے، ایک مسلمان یہاں پہ نرم نرم گدوں پہ سونے کے لیے نہیں آیا، ایک مسلمان یہاں پہ زیب تن کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس نے شہرت کا لباس پہنا، قیامت کے روز میں اسے ذلت کا لباس پہناؤں گا۔ تو ضروری ہے کہ انسان آگاہ ہو جائے کہ انسان کے لیے موت آنی ہے اور موت برحق ہے، موت آ کے رہے گی، اور موت ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بچے گا نہیں، کوئی بھی نہیں، کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر ذی روح، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ثم الینا ترجعون، اور یہ سارے پلٹا کے واپس آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ ہم بار بار جمعہ پہ خطابت میں کہیں اجتماع ہوتا ہے، کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ کیا سچ میں ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمیں سچ میں مرنا ہے؟ کیا ہم نے تیاری کر کے رکھی ہے؟ بالکل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مسلمانوں پہ غیر مسلمان اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گا جیسے دسترخوان پہ گوشت کے لوتڑوں پہ ہم ٹوٹ پڑتے ہیں اور ریزہ ریزہ کر کے اس کی ہڈیاں بھی چبا دیتے ہیں۔ مسلمانوں پہ ایسا حملہ ہوگا غیر مسلمانوں کی طرف۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے، قلیل التعداد ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، بلکہ مسلمان اکثریت سے ہوں گے، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہی ہوں گے۔ آج دنیا میں لگ بھگ 8 ارب کے آس پاس لوگ ہیں، اور مسلمان اس میں لگ بھگ 3 ارب کے آس پاس، 3 ارب کے آس پاس سب سے زیادہ اکثریت اس وقت مسلمانوں کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہی بات کہی، یا رسول اللہ کیا یہ کم تعداد میں ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کی تعداد بہت ہوگی۔ تو کیا وجہ ہوگی؟ بولو ان کو ایک بیماری لگے گی، اس بیماری کا نام ہے وہن، وہم نہیں، وہن۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہو؟ بولا وہن مطلب دنیا سے رغبت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ یہ جب مسلمانوں کے اندر گھس جائے گی تو یاد رکھنا کافر ان پہ تسلط اختیار کریں گے۔ جبکہ شروعاتی دور کی ہم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے روشناسی لیں تو ہم دیکھیں گے کہ زندگی میں ہر چیز سے وہ ڈرے لیکن کبھی موت سے نہیں ڈرے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب ہوا تو کہا سن لو لوگو، اگر انسان کی موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد بن ولید کب کا مر چکا ہوتا، لیکن میری موت آج بستر مرگ پہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب اللہ جب موت دے گا تبھی موت ہوگی۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ ان کو مال غنیمت کی کوئی حرص، نہ ہی کوئی کشور کشائی، نہ ہی ان کو شہرت کی کوئی حرص، بلکہ بس اسلام کے لیے کام کرنا ہے، موت کا کوئی ڈر نہیں، بالکل نہیں۔ جبکہ ہم کہتے ہیں موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، مگر یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت کوئی اختتام نہیں ہے، موت وہ شام ہے، اس شام کو صبح دوام آپ کو ملنے والی ہے، وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا کہ سارے لوگ جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو زندہ ہیں،
یہ زندہ نہیں ہے، یہ مرے ہوئے، یہ مر چکے ہیں۔ یہ کب زندہ ہوں گے؟ جیسی ان کو موت آ جائے گی، ان کی آنکھیں بند، روح قبض، یہ ایک دم جاگ جائیں گے، یہ کہیں گے یہ کیا، ہم کہاں ہیں؟ کیونکہ صبح دوام زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ تیاری مسلمان موت کے لیے کرتا ہے، زندگی کے لیے نہیں، آسائش کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں۔ یہی بات میں نے شروعات سے ہی آپ کو کہی کہ جتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک ٹینکی لگی ہوئی ہے آپ کے چھت پہ، اس میں ہے لگ بھگ 2000 لیٹر پانی، اور وہ 2000 لیٹر پانی آپ ہی کو ملنے والا ہے۔ اس پہ آپ 4 نل لگائیں، 5 لگائیں، 10 لگائیں، چاہے 1 نل لگائیں، وہ 1000 لیٹر سے زیادہ پانی آپ کو ملنے والا ہے ہی، کیونکہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے اوپر سے، یہ رزق ہے آپ کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انسان گمان نہیں کر سکتا کہ یہ رزق اسے ملتا کہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والے، چاہے وہ پتھر کے اندر ہے، چاہے وہ کسی غار میں، چاہے وہ پانی کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے بس عبادت کی مشغولیت۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم تفرغ لعبادت، کہ اے لوگو، اے انسانوں، فارغ ہو جاؤ عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، کیونکہ باقی ہر چیز ملعون، لعنت شدہ۔ ایک اور بات میں کہوں کہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسجد جو ہے زیر تعمیر ہے، ابھی اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو آس پڑوس کے جتنے بھی محلے ہیں اور جتنے بھی علاقے ہیں ان کو توفیق دی کہ یہ ہمارے علاقے کا سب سے پرانا جامعہ ہے، اس کو بنایا، وسیع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو جزائے خیر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مساجد کے ساتھ برا سلوک کرنے والے بدترین مخلوقوں میں شمار کیا گیا ہے ان کو جو مساجد کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ مساجد بنانے والے لوگ بھی وہی ہیں جو کہ قیامت پہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو مساجد بنانے پہ پیش رہیں، اور مسجد کو نہ دینا یہ میرے حساب سے یہ کج فہمی ہے، یا تو دل کی تنگی ہے، یا تو مال کا حرص ہے، یا تو انسان کو یہ ڈر ہے کہ شاید میں دے دوں اور میں فقیر ہو جاؤں۔ تو فقیر کوئی نہیں ہونے والا 10 روپے یا 50 روپے سے۔ تو امید ہے کہ مسجد کے لیے تعاون کیا جائے۔ اور ایک اور حدیث میں یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ مسجد کو تعمیر کرتا ہے صرف اللہ کے واسطے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عالیشان مکان بناتا ہے جنت میں۔ تو یہ بات ہے اصل میں آپ کی پرائیورٹیز کی، کہ آپ مسجد کو پرائیورٹی اپنی زندگی میں دیتے ہیں یا نہیں، آپ ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ ہمارے علاقے کا سب سے پرانا مسجد ہے، سب سے قدیمی مسجد ہے، جبکہ گاندربل میں یہ دیکھا جائے شروعاتی مسجدوں میں یہی مسجد قیام میں لائی گئی۔ تو آپ بھرپور تعاون کریں اس مسجد کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا شہروں کی پسندیدہ ترین جگہ مساجد ہیں اور ناپسندیدہ ترین جگہ جو ہے بازار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم مسجد کو اور آباد کریں۔ اور یہ جس نے بھی آباد کیا ہوا ہے اس مسجد کو، چاہے 1 روپے دیا ہے، 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، 100 روپے دیے، لاکھ روپے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان کاوش کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے، بالا تر فرمائے، اور جنت میں ان کو نعم البدل دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔